ویلکم بیک ٹو جاگو لاہور. جناب اب ہم نے کچھ بات کرنی ہے بدلتے زمانے کے بدلتے تقاضوں کے حوالے سے. تو یہ ڈیجیٹلائزیشن کا دور ہے اور دنیا ٹیکنالوجی کی ترقی میں بہت آگے نکل چکی ہے اور دنیا بھر میں ایمرجنگ ٹیکنالوجیز پر کام بھی ہو رہا ہے. پاکستان کے حوالے سے اگر بات کی جائے نا تو اب یہ کہا جا سکتا ہے کہ دیر آئے درست آئے. اور پاکستان میں ڈیجیٹلائزیشن کے حوالے سے ایک بوسٹ دیکھنے کو مل رہا ہے اور خاص طور پر کورونا وبا کے دوران ہم نے دیکھا کہ فری لانسنگ, آئی ٹی اور ای کامرس کی جو انڈسٹری وقت موجود ہے. ای کامرس ایکسپرٹ ہیں ثاقب اظہر. ثاقب, میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں جاگو لاہور میں. کیسے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ. وعلیکم السلام. ثاقب, جیسے میں بات کر رہی تھی کہ وزیر اعظم نے فری لانسرز کے حوالے سے ان کے ٹیکس میں ان کے ختم کرنے کا اس کا اعلان کیا ہے. دوسرا آئی ٹی کے شعبے میں بھی جو رکاوٹیں حائل تھی ان کو بھی کم کرنے کا کہا گیا ہے. تو اس سے کیا مراد ہے, تھوڑا سا الیبوریٹ کریں جو ہمارے دیکھنے والے ہیں ان کو پتہ چلے کہ کیا ہے اس کے پیچھے جو مسئلے تھے. اور دوسرا یہ جو ہمارے فری لانسرز ہیں ان کو اس چیز سے کتنا فائدہ ہونے والا ہے. جی یہ ایک بہت بڑی نیوز ہے پاکستان کے فری لانسرز جو کہ اس وقت آلموسٹ 10 لاکھ سے بھی زیادہ ہیں پاکستان میں. ٹھیک ہے. اور یہ ریپڈلی بہت زیادہ گرو کر رہے ہیں. تو ریسنٹلی پرائم منسٹر پاکستان ہیز اناؤنسڈ کہ جو فری لانسرز ہیں پاکستان میں ان کے لیے زیرو ٹیکس ہوگا. اس سے کیا مطلب ہے کہ پہلے کیا ہوتا تھا اور اب کیا ہے. پہلے یہ ہوتا تھا کہ جو فری لانسرز تھے جو کہ نان فائلرز ہیں, جو ایف بی آر سے رجسٹرڈ نہیں ہے, وہ 2% ٹیکس دیتے تھے اپنی انکم پہ. اور جو فائلر تھے وہ 1% ٹیکس دیتے تھے. ٹھیک ہے. تو اب پرائم منسٹر نے یہ اناؤنس کیا کہ جو لوگ رجسٹرڈ فری لانسرز ہوں گے وہ کوئی ٹیکس نہیں دیں گے. مطلب زیرو, جو دل آئے وہ کرو. اور یہ کہ اب لوگوں کو یہ کوشچن ہوگا کہ میں رجسٹرڈ کیسے ہوں. رجسٹر فری لانسرز کا مطلب کیا ہے؟ رجسٹر فری لانسرز کا یہ مطلب ہے کہ پاکستان سافٹ ویئر ایکسپورٹ بورڈ کی ایک ویب سائٹ ہے جس پہ آپ نے جا کے ایز اے فری لانسر رجسٹرڈ کرنا ہے اپنے آپ کو. اپنا NTN دیں گے, اپنی ڈیٹیلز دیں گے اور اپنے آپ کو وہاں پہ رجسٹرڈ کریں گے. جب آپ رجسٹرڈ ہو جائیں گے تو گورنمنٹ آپ کو بہت ساری وہاں فیسیلیٹیشن دے گی, وچ مینس کہ آپ کی ٹیکس فائلنگ جو ہے وہ ایک بڑی کلیئر ڈائریکشن کے ساتھ زیرو ٹیکس ہوں گے اینڈ آل دس. جو کہ لوگ ڈیولپ کرنا ہے کہ the person who is going to invest can understand کہ why should I invest into this person, derive from numbers which is like a profit and loss balance sheet rather than saying کہ جی میرے پاس یہ skills ہیں and I can run your business, which won't be the case. لیکن کس طرح کے آئیڈیا زیادہ پسند کیے جاتے ہیں جن کو سپورٹ کیا جاتا ہے اس انڈسٹری میں؟ دیکھیں پاکستان میں تو اور دنیا میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ the people are going towards IT these days. ایک بوم ہے آئی ٹی کا. تو ڈفرنٹ ٹائپس کے آئیڈیاز, اسٹارٹ اپ کلچرز ہیں. آپ کوئی ایجنسیز بنا سکتے ہیں, کوئی پروڈکٹس کے آئیڈیاز ہیں وہ آپ کر سکتے ہیں, ای کامرس کے آئیڈیاز ہیں وہ آپ پیش کر سکتے ہیں کہ کس طرح سے میں آپ کے بزنس کو اور آپ کے برانڈ کو ڈیولپ کر سکتا ہوں دنیا کی انٹرنیشنل مارکیٹس کے اندر, رادر دین کہ جی ہم دنیا کا ہی برانڈ سیل کرتے رہیں. اور مطلب اگر آپ نے ڈفرنٹ ٹائپس کی کوئی پروڈکٹس بنا سکتے ہیں. پاکستان میں اس دن میں ایک پشاور میں ایک جگہ پہ گیا, وہ ایک بچے نے خود سے ایک الیکٹرک موٹر سائیکل بنائی ہوئی ہے اور کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ایسا بھی پاسبل ہے. تو یہ کس طرح کے آپ کے پاس آئیڈیاز ہیں کہ آپ اگر الیکٹرانک بائکس کو لے کر آنا چاہتے ہیں اور بہت ساری چیزیں. مطلب پاکستان میں اٹس اے ہیوج ٹیلنٹ بٹ ایکچولی اٹس ناٹ بین پالشڈ بائی ڈفرنٹ پلیٹ فارمز یٹ. بٹ اب کیونکہ پلیٹ فارمز موجود ہیں تو ان کو یوز کر کے آپ دنیا کے سامنے کہیں سے بیٹھ کر آ سکتے ہیں. لیکن مجھے ثاقب یہ پتہ ہے کہ بہت سے لوگ کامیاب بھی ہوتے ہیں لیکن دوسری طرف بہت سے لوگ ناکام بھی ہوتے ہیں. اس فیلڈ میں آتے ہیں, کام کرتے ہیں لیکن ناکام ہو جاتے ہیں. کہاں پر لیگ کر رہے ہوتے ہیں, کس چیز کی کمی ہوتی ہے, ریسرچ نہیں وہ کر کے آئے ہوتے, مارکیٹ میں کیا چیز زیادہ ڈیمانڈ ہے اس کے اوپر انہیں نہیں پتا ہوتا, کہاں پر لیگ کر رہے ہوتے ہیں؟ لیگ تو ایک ان کا ویژن بھی ہوتا ہے. ایک ویژن یہ ہوتا ہے کہ جس نے ساری زندگی بزنس نہیں کیا, ساری زندگی کام نہیں کیا, وہ ایک جاب جب کر رہا ہے تو اس کے لیے یہ چینج ہے اور ایک پیشنس لیول چاہیے. اب جیسے اگر میں یہاں تک آیا ہوں, یہاں پہ آتے ہوئے مجھے بہت سارے ریڈ سگنلز ملے ہیں. اب میں نے ان ریڈ سگنلز پہ کھڑا ہوا ہوں. اگر میں وہیں پہ کھڑا ہی رہتا تو میں ریڈ سگنلز پہ ہی رہتا, لیکن ریڈ کے بعد گرین آیا اور میں نے موو آن کیا. کبھی ایسا نہیں ہوگا لائف میں کہ آپ باہر نکلے ہیں, کوئی بھی کام کرنے تو سارے سگنلز ہی گرین ہیں, ایسا نہیں ہو سکتا. تو لوگوں کو یہ دیکھنا ہوگا کہ مشکلیں آئیں گی, چیلنجز آئیں گے اور وہ چیلنجز کو اوور کم کرتے ہوئے آپ نے موو آن کرتے جانا ہے.
تو یہ لوگ گیو اپ بہت جلدی کر لیتے ہیں. کوئی بچہ 2 مہینوں میں کامیاب ہے, کوئی سال میں کامیاب ہے. ہر بندے کی ٹائم لائن تو الگ ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں جی کہ اگر وہ کامیاب ہے تو میں کیوں نہیں ابھی کامیاب, کیونکہ آپ کی ابھی ٹائم لائن نہیں آئی. تو آپ نے کنسسٹنسی بڑی ضروری ہے کہ لگے رہنا ہے, ڈٹے رہنا ہے, اور ایسے لوگوں کے ساتھ اٹیچڈ رہنا ہے جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے اگر 2 ہاتھ ہیں تو آپ کی اگر کامیابی ہے تو آپ نے ایک ہاتھ سینئر کا پکڑنا ہے اور ایک ہاتھ جونیئر کا پکڑنا ہے, اس کی ہیلپ بھی کرنی ہے, ٹھیک ہے, اور ادھر سے ہیلپ لینی ہے, نہ کہ صرف دونوں ہاتھوں سے ہی ہیلپ لیں اور اپنا ہی سوچیں. تو اگر یہ مائنڈ سیٹ کے ساتھ جائیں گے تو آئی فیل کہ کامیابی آپ کو جلدی ملے گی. لیکن ثاقب مجھے یہ بھی بتا دیں کہ فری لانسنگ میں زیادہ انویسٹمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے یا پھر ہم اپنی سروسز کو بھی سیل آؤٹ کر سکتے ہیں, اور کون کون سے سروسز کو ہم جو ہے وہ بیچ سکتے ہیں؟ دیکھیں فری لانسنگ میں اٹس سچ اے واسٹ فیلڈ کہ آپ کے لیے آپ کو سیکھنے کے لیے اوبیسلی کسی نہ کسی منٹور اینڈ لوگوں کی ضرورت تو ہے, لیکن اس میں اگر آپ بزنس نہیں کرنا چاہتے, اپنے سکلز بیچنا چاہتے ہیں, سروسز بیچنا چاہتے ہیں سیکھ کر, تو آپ بہت ساری چیزیں سیکھ سکتے ہیں. لائک آپ اس وقت ای کامرس کا اوبیسلی کیونکہ رجحان ہے, وہ چیزوں میں آپ سیکھ سکتے ہیں کہ میں دنیا میں کیسے لوگوں کی پروڈکٹس کو سیل کر سکتا ہوں. ہر کوئی سیل نہیں کر سکتا, کون سی پروڈکٹ سیل کرنی ہے اس کے بارے میں انالیسس کر سکتا ہوں, کون سی پروڈکٹ کو کہاں سے سورس کرنا ہے, پروفٹ مارجنز کیسے ہونے چاہیے, وہ میں چیزوں کو کر سکتا ہوں. کس دنیا کی کس مارکیٹ پلیس میں سیل کر سکتا ہوں, مطلب دیر آر ہنڈریڈز آف کنٹریز, تو کس مارکیٹ پلیس پہ کیا بکتا ہے, یہ ساری چیزیں سیکھیں. اور از لائک تھاؤزنڈز آف ادر تھنگس, کوئی کانٹینٹ رائٹنگ میں اچھا ہے, کوئی SEO میں اچھا ہے, کوئی ڈیزائننگ میں اچھا ہے, کوئی بولنے میں اچھا ہے, کوئی پریزنٹیشن میں اچھا ہے. لوگوں کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ ان چیزوں کو آپ سیل کیسے کر سکتے ہیں اسکل کے ساتھ, نہ کہ آپ صرف یہی سمجھیں کہ جی مطلب اگر کسی کو پتہ ہے تو وہ اپنی دنیا میں نہ رہے. دنیا بہت بڑی واسٹ ہو گئی ہے, اینڈ دین یور اسکلز کین گو ریئلی بیونڈ دا بارڈرز. اور ثاقب بہت سے جو فری لانسرز ہیں وہ پے پال کے حوالے سے بھی بہت شکایت کرتے ہیں کہ ہمیں پیمنٹ کا بہت مسئلہ ہوتا ہے, تو آپ کو لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں اس حوالے سے بھی کوئی اچھی نیوز ہمیں مل جائے گی؟ جی گورنمنٹ از لوکنگ انٹو اٹ. ایز پر مائی کنورسیشن ود دیم دے آر ویری آپٹمسٹک کہ وی آر ورکنگ آن اٹ. Obviously it's a good statement, but we wish to have this approved as soon as possible. But آپ امیجن کریں کہ پے پال ہوتے ہوئے نہ ہوتے ہوئے ہم یہ کر چکے ہیں, تو جب ہوگا تو کیا ہوگا, تو because it's quite a big barrier in order to receive payments from international clients and all those. تو یہ چیلنج تو ہمارے لوگوں کو ضرور آتا ہے, لیکن کیونکہ ہم لوگوں نے موو آن کرتے جانا ہے تو ہم ڈفرنٹ ورک اراؤنڈس اور ڈفرنٹ پلیٹفارمس کو یوز کرتے ہیں. بٹ گورنمنٹ از ڈوئنگ وٹ دے آر ڈوئنگ دیئر بیسٹ ان دیئر کیپیسٹی فار ناؤ. بالکل ایسے ہی ہے جناب. ثاقب اظہر ہمارے ساتھ موجود ہے, ای کامرس ایکسپرٹ ہیں. ثاقب بہت شکریہ آپ کے وقت کا, آپ یہاں پر آئے ہیں اور بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے. ای کامرس انڈسٹری کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے کہ کون کون سے چیلنجز ہیں, اور نیا بھی بہت کچھ آ چکا ہے اس انڈسٹری میں. تو اگر آپ لوگوں نے بھی اس انڈسٹری میں جمپ ان کرنا ہے تو بہت ساری چیزیں ہیں جو ثاقب نے ہمارے ساتھ شیئر کی ہیں, ان کو مد نظر رکھیے گا. مجھے یہاں پہ ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے, ملتے ہیں اس پہ.